بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ کے سوالوں کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کے پیار کے ساتھ، آپ کی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ حاضر ہوں. چونکہ آپ ہی کے مسئلے ہوتے ہیں، حل میں کبھی کبھی بتاتا ہوں، اور وہ حل ہوتا ہے جو میرے دل کے قریب ہوتا ہے، جو میری سمجھ اور فہم کے مطابق ہوتا ہے، جو میں نے لوگوں کے ہاتھ دیکھا ہوتا ہے کہ اس کو آزمانے سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. حسن کہتے ہیں کہ سر جی لڑکی والے بڑے تنگ کرتے ہیں. تو جناب کیسے تنگ کرتے ہیں؟ ان کا خیال ہے اتنا سامان دے دیتے ہیں کہ بندہ کہاں رکھے، کچھ پتہ نہیں چلتا، پورا پورا گھر مل لیتے ہیں. اس میں لڑکے والوں کا کیا قصور ہے؟ تو اے پیارے لوگوں، جو لڑکی والے بھی ہو اور لڑکے والے بھی ہو، عقل یہ کہتی ہے کہ تحفہ وہ دیا جائے جس کی قدر کی جائے. تحفہ خانہ پوری کے لیے دو گے، تحفہ روب کے لیے دو گے، تحفہ ایک اوپر سے آنے کے لیے دو گے تو اگلے کو اریٹیٹ کرے گا. جب آپ کسی کا گھر دیکھتے ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے ان کے کتنے کمرے ہیں. جو ان کا بیڈ روم ہے اس کو دیکھ لیا کریں، اس بیڈ روم کے مطابق فرنیچر دے دیا. اگر اس گھر میں پہلے سے کوئی دلہن ہے، اس گھر میں گھر چھوٹا ہے، تو ظاہر ڈرائنگ روم میں ایک صوفہ تو پہلے سے پڑا ہوتا ہے. تو اب جو جمبو سائز آپ کا صوفہ جائے گا، یہ وہاں پورا نہیں آئے گا. کہاں رکھیں گے وہ؟ تو باہر فین میں رکھ دیں گے، کسی برآمدے میں رکھ دیں گے تو خراب ہوگا. تو آتے جاتے لڑکی کا دل خراب ہوتا رہے گا کہ میرا صوفہ میری ماں باپ نے دیا. تو جب یہ لڑکے کے کان میں پڑے گا تو تعلقات تو خراب ہوں گے. نمبر 2، جو پیٹیاں ویٹیاں عورتیں دینے سے باز نہیں آتی، وہ بھی وہاں جا کے لوگوں کے پاس جگہ ہی نہیں ہے پیٹی رکھنے کی. تو بہتر ہے، بہت ہی آپ کو آیا ہوا ہے تحفہ دینے کا خیال، تو بیڈ روم میں ایک لکڑی کی الماری بنا دیں اور اس کے اوپر چھت تک وہ بنا دیں جس میں کمبل رکھ سکیں، بستر رکھ سکیں. اب پیٹیوں کا رواج نہیں رہا. ہاں اگر آپ پیریفری میں ہیں، گاؤں میں ہیں، چھوٹے شہر میں ہیں، تو وہاں شاید سٹور اس طرح کا مل جائے. لیکن ہم پرانی چیزوں کو کرتے ہوئے باز بھی تو نہیں آتے. اب لائک جو بڑا بڑا فرنیچر ہے، بڑی بڑی الماریاں، بڑی بڑی چارپائیاں، بڑے بڑے پلنگ، ان سب کا یہ اب کچھ جگہوں پہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے. اللہ خیر کرے، جب کل وہ اپنا گھر بنائیں تو اس وقت آپ دیکھ لیں، پھر آپ ان کو دوبارہ دینا چاہیں دوبارہ دے دیں. لیکن شادی کے موقع پہ لڑکے والوں سے پوچھ لیا کریں. کچھ لالچی ہوتے، بہت ہی گھٹیا مزاج کے، یعنی وہ مانگتے ہیں. باقی عام طور پہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی بیٹی لے کے جا رہے ہیں، اٹس انف. لیکن اگر بالکل تلے ہوئے ہیں، سامان دینا ہے، تو ایمیکیبلی پوچھ لیجئے کہ آپ کے گھر کون سی چیز کی ضرورت ہے، تو وہ ہم دے دیتے اور وہ ان کے کمرے میں پہنچا دیں. اگر کچن میں فرض کریں ان کے پاس فریج ہے تو نیا فریج مت بھیجیے. ان کے پاس اگر وہ نہیں ہے، مائکرو ویو نہیں ہے، اوون نہیں ہے، اوون نہیں ہے تو پھر وہ دے دیجیے. یعنی وہ چیز جو گیپ ہو اس کو دے دیں، تو پھر آپ کا یہ حسن صاحب کا مسئلہ نہیں ہوگا. اب سوچیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بھی بندہ برا بنے تو اس کا کیا فائدہ. فائز، سر جی شوہر کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہے، کیا کریں؟ کیا اس پہ NLP اثر کر سکتی ہے؟ میرے بچے NLP اس پہ اثر کرتی ہے جو آمادہ ہو اپنی کمی کوتاہی یا بری چیز کو چھوڑنے کے لیے. جو چھوڑنے پہ آمادہ نہ ہو اس پہ تو شاید کوئی دعائی بھی اثر نہیں کرتی. نورین کہتی ہے کہ سر جی آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہیں، میں روتی ہوں کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ مجھ کو یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. میرے بیٹے میری کوئی بات نہیں مانتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، میں خود 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں. مسز نورین، اللہ آپ پہ مہربان ہو، آپ پہ رحم کرے. یہ جو بچے اور بچیوں کی بدتمیزی، بد لحاظی یا نماز سے دوری ہے، ویسے مجھے معاف کیجیے گا، اس کی وجہ عام طور پہ مائیں ہیں. بہت ساری ماؤں کو میں نے دیکھا وہ اتنے برے برے لفظ، اتنے برے برے جملے کہتی ہیں نہ پڑھنے پہ. آپ کے ذمہ ان کو پھانسی لگانا نہیں ہے، آپ کے ذمہ ان کو آگ میں پھینکنا بھی نہیں ہے. آپ پیار سے محبت سے انہیں یاد دلا دیں، کہہ دیجئے نماز کا ٹائم ہے. اچھا خود اٹھ کے جب پڑھنے لگتے ہیں تو بندہ پیار سے مڑ کے دیکھتا ہے، پیارے بیٹے یا پیاری بیٹی تو نے پڑھ لی، آجو میرے ساتھ پڑھ لو، اٹس انف. اچھا جب اس سے زیادہ ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے شیخ سعدی نے اپنے والد سے کہا تھا جو صبح تہجد کے لیے اٹھے تھے کہ بابا دیکھیں اس سرائے میں سب لوگ مردوں کی طرح سو رہے ہیں. تو باپ نے کہا کاش تو بھی سویا رہتا، یہ اتنی زہریلی بات نہ کہتا.
جب ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بہت سختی سے اریٹیٹنگ اور انسلٹنگ بات کہتے ہیں ان کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، عزیزوں کے سامنے، تو پھر بہت سارے بچے ضد میں بدتمیزی بھی کرتے، لحاظ ختم ہو جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے. تو اس پہ میری اگر مان لیں تو آپ انہیں زیادہ کہنا بند کر دیں. دیکھیں بڑے کو بھی کوئی بندہ بار بار کہنا تو ہم اس کے آگے بھی اریٹیٹ ہو کے تو ایسا کام کر گزرتے ہیں جو ہم کو نہیں کرنا چاہیے. غصہ آتا ہے لوگوں کو اور غصہ سے سنبھالا نہیں جاتا. تو اس عمر میں تو بچوں کو احساس بھی زیادہ ہوتا ہے اپنی، ابھی چھوٹی سی بچی سی انا ہوتی ہے، ایسے بڑی ہو رہی ہوتی ہے، ایگو بن رہی ہوتی ہے، ابھی خودی ودی تو آئی نہیں ہوتی، خودداری بھی نہیں ہوتی. تو جیسے شخصیت تھوڑی سی بڑی ہونی لگتی ہے، اوپر تک اماں تاڑ تاڑ تھاپڑ مارتی ہے، ایسے جملے کہتی ہے کہ تو ہے ہی جہنمی اور تو لعنتی ہے اور تو میرے خاندان میں کہاں سے پیدا ہو گیا اور تو نہ اللہ کو ماننے والا نہ رسول، اللہ معاف کرے. ایسی میں تو اسے کہتا ہوں ولگر باتیں کہہ جاتی ہیں. جیسے جو شو آف ویلتھ ہے اس کو بھی ولگر شو آف ویلتھ کہتے ہیں. ایسے تقوی میں یا نیکی کی بات میں آپ اگلے بندے کو اتنا ہرٹ کر دو کہ وہ غصے میں آ کے آپ کے دین سے ہی منکر ہو جائے، آپ کے رب سے منکر ہو جائے، آپ کے نماز سے منکر ہو جائے، تو کتنے نفلوں کا ثواب ہے. اس لیے یہ کام محبت سے، اور یہ لوگوں کے کہنے پہ مت جایا کریں کہ مارنے سے ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ٹھیک ہوتا. دل میں اللہ رسول کی اطاعت اور محبت نہیں ہے. آپ نے کبھی سوچا ماں اب تو نہیں کرتی، جو پہلی مائیں تھیں اپنے بچوں کو کھانا دے کے، میاں کو دے کے بعد میں ہانڈی کو صاف کرتی تھی، کیا چیز تھی ان سے یہ کرواتی ہے؟ گیلے بستر پر لیٹتی تھی، کیا چیز تھی جو خشک بستر پر بچے کو لٹاتی؟ اس کا مطلب ہے یہ محبت ہوتی ہے. تو جب بھی محبت آپ کے اپنے دل میں ہوگی تو پھر چیزیں اور طرح سے ہینڈل ہوتی ہیں، اور طرح سے دل میں پروان چڑھتی ہیں. میرے رب کی محبت کا پودا اتنا شاندار، اتنا خوشگوار، اتنا خوبصورت اور خوش رنگ ہے، اس کا بیج بوئیں تو اس کے اوپر پھل میں نماز بھی لگے گا، روزہ بھی لگے گا، زکوٰۃ بھی لگے گی، شہادت اور جہاد بھی لگے گا، اور زندگی کی جو خوبصورتیاں ہیں معاملات کی وہ بھی لگے گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.